نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا قولا سدیدا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج جس موضوع پہ میں لب کشائی کروں گا وہ ہے ماہ رجب میں ہونے والی خرافات۔ اس حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ مولا کریم حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین، ماہ رجب میں بہت سی خرافات لوگوں نے رسماً ڈالی ہوئی ہیں اپنے اپنے قبیلوں کے اعتبار سے۔ ان میں سے ایک ہے 22 رجب کو کنڈوں کی رسم۔ رات کے اندھیرے میں یہ جو کام کیا جاتا ہے، آیا یہ کام کب شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، اس حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس لفظ پہ آپ غور کریں کہ کنڈے، کیا عربی میں اس کا کوئی متبادل لفظ ہے جس کا یہ ترجمہ ہو کنڈے؟ جیسا کہ اردو میں ہم نماز کہتے ہیں اور عربی میں اس کا متبادل لفظ جس کا ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں نماز، وہ صلاۃ ہے۔ اور ایسے ہی روزے کا صوم اور خیرات وغیرہ کا صدقہ۔ کیا اس لفظ کنڈے کا کوئی عربی میں بھی ایسا لفظ ہے جس کا یہ معنی کیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں ہے، ہرگز اس قسم کا معاملہ نہیں ہے۔ تو سننے میں یہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہ ہیں۔ تو اب جہاں پر میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماہ رجب میں ولادت ہوئی یا ان کا وصال ہوا؟ یاد رکھیں یہ دونوں نہیں ہیں، نہ آپ کا وصال رجب میں ہے اور نہ ہی آپ کی ولادت رجب میں ہوئی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ سراسر اہل اسلام کے ساتھ دھوکے بازی ہے۔ مسلمانوں کو دھوکے میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے اور ان کے خلاف یہ ایک سازش ہے۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہے، اور جب آپ کا یہ وصال ہوا تو اس وقت دشمنان اسلام نے خوشی کے طور پر یہ کام کیا، جنہیں آج آپ لوگ رسماً یہ آپ بدعات خرافات یا آپ رسماً یہ کام چلا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر امام جعفر صادق کا ہی مسئلہ ہے، پھر شوال کے اندر ان کی وفات ہے اور رمضان کے اندر ان کی ولادت ہوئی، ان دو موقعوں پہ کیا جائے، جیسے کہ ہم ربیع الاول کی خوشی مناتے ہیں حضور کی آمد کی۔ کوئی نہ کوئی ایک موقع ہوتا ہے، مناسبت ہوتی ہے، اس لحاظ سے کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ یہ سراسر ایک مسلمانوں کے خلاف سازش تھی۔ یہ کب شروع ہوئی؟ ہندوستان کے اندر ایک آدمی تھا، اس آدمی نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر اس نے یہ کہا کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ جا رہا تھا، لکڑی کاٹنے جا رہا تھا، راستے میں حضرت امام جعفر صادق
آپ سے ان کی ملاقات ہوئی اور آپ نے کہا کہ کھوٹوں کو ختم دلواؤ۔ تو وہ آدمی گیا، اس نے نیچے زمین پہ کلہاڑا مارا تو زمین سے یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ وہاں خزانہ چھپا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے زمین کو کھودنا شروع کیا، نیچے سے سونے کی دیگ نکلی، اور اس سونے کی دیگ سے وہ واپسی آیا۔ اس نے ایک وزیر کے محل کے سامنے اپنا محل تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اب جھوٹی بات، سامعین توجہ کرنا، کہ وزیر کے محل کے سامنے اس نے محل تعمیر کیا۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پہ گئی اور اس نے دیکھا کہ سامنے عالی شان بنگلہ ہے، تو وہ حیران ہوئی کہ یہ بنگلہ کس کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لکڑہارے کا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ راتوں رات محل تعمیر ہو گیا۔ پہلے جو لکڑہارا تھا ایک دن کے اندر، 2 دن کے اندر، کیا اتنا بڑا عالی شان محل 2 دنوں کے اندر تعمیر ہو گیا؟ کہ بادشاہ کی یا وزیر کی جو بیوی تھی اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت عالی شان بنگلہ ہے، یہ کس کا ہے؟ کیا اس کی پہلی دفعہ وہاں نظر پڑی تھی؟ پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا، یہ چھت پہ کبھی نہیں آئی گئی۔ کم از کم محل کو تعمیر ہوتے ہوئے کم از کم جس طرح کی یہ شان بیان کی جاتی ہے کہ اتنا عالی شان محل، کم از کم 2-4 ماہ تو لگے ہوں گے، اور اسے خبر تک نہیں۔ اور آج آپ کے گھر کے ساتھ یا گھر کے سامنے اگر کسی آدمی کا چھوٹا سا دروازہ لگانا ہو تو پتہ چل جاتا ہے، اور وہاں پہ اتنا بڑا محل تعمیر ہو گیا اور وزیر کو پتہ تک نہیں چلا۔ تو خدا را میں آپ لوگوں سے یہ التماس کروں گا، خدا را ان قسم کی جتنی خرافات ہیں ان سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور مسلمانوں کو بھی بچائیں۔ اگر ہو سکے تو یہ میرا پیغام، یہ میری ایک نصیحت دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچ سکے اور وہ بھی اس قسم کی خرافات سے بچ جائیں۔ والسلام۔